مس ڈیکلریشن کی وجہ سے نہ ہے. ایک یہ کیس پینڈنگ ہے فل بینچ کے پاس. دوسرا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے سے. دوسرا کیس اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے, وہ دوسرا کیس یہ اس کے بارے میں ہے جو پینڈنگ ہے فل بینچ کے سامنے. اور تیسرا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشنز ہوئے تھے پچھلے سال انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے, اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے. جو آج کی سماعت ہوئی اس کے اوپر جو 2 نئے کیسز تھے عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف اور انٹرا پارٹی الیکشنز جو کروانے کا کالعدم قرار دیے تھے اس کے خلاف, ان میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور جو پہلا کیس ہے توشہ خانہ والا, اس میں چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب نہیں آئے تھے تو عدالت نے سوچا اور سمجھا کہ ان کو سنے بغیر آگے مزید کارروائی نہیں ہونی چاہیے. عدالت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے میں جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا توشہ خانہ کا آرڈر چیلنج ہوا ہے وہ پینڈنگ ہے. تو عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اس کے لیے وڈرال اپلیکیشن دی گئی تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وڈرال اپلیکیشن کی اجازت نہیں دی, وہاں سے کیس کو واپس لینے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ میں ہی یہ کیس سنوں گا. تو اس سلسلے میں عدالت نے کہا کہ اس سچویشن میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ہمارے پاس ہماری جو جورسڈکشن ہے ہم اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں توشہ خانہ کے آرڈر کے بارے میں, جبکہ 2 ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہو. اس کے اوپر آپ بحث کریں اگلی تاریخ پہ. اور دوسرے کیسوں میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بحث سن کے جورسڈکشن پہ بھی, مینٹینیبلٹی کیسز پہ بھی, میرٹس پہ بھی ہم پوری بحث سن کے فیصلہ کرنا چاہیں گے. عدالت سے میں نے درخواست یہ کی کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جو شیڈیول ہے وہ فی الفور اناؤنس کرنا ہے, بلکہ آج اناؤنس کر دینا چاہیے. تو اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر رہا تو پھر شاید عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس لیے یہ ایک ہمیں جلدی ہے اس کیس کی. یہ بہت اہم کیس ہے, یہ ایک بنیادی حقوق کا کیس ہے, یہ ایک 70% 80% عوام جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے اس کا کیس ہے. اس لیے اس کی آپ جلد ڈیٹ فکس کریں تاکہ اس کی سماعت ہو سکے. تو عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کی تاریخ دیکھ کے انشاءاللہ جلد فکس کریں گے. ابھی ڈیٹ نہیں فکس کی ان کیسز کی, لیکن امید ہے کہ بڑی جلد ہوگا. اگر اگلی تاریخ میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہ ہوئے اور ایک سیکنڈ جی, کیا سوال ہے جی؟ اگر اگلی تاریخ میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہ ہوئے تو اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلی تاریخ پہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار وہ نہ پیش ہوں. بہرحال ان کا آج ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ملک سے باہر تھے, لیکن یقین ہے کہ جب اگلی تاریخ ہوگی اور اگر وہ نہ پیش ہو سکیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی نہ کسی کو پیش کرنا پڑے گا. یہی دیکھا ہے میں نے کیسز میں, الیکشن کمیشن کے آف پاکستان کے کیسز میں, کہ جب ان کا ایک وکیل نہیں پیش ہو سکتا تو پھر عدالت دوسرے ان کے وکیل کو سن لیتی ہے. سر, جو آج نوٹسز ہوئے ہیں یہ پٹیشن کے قابل سماعت ہونے سے متعلق ہوئے ہیں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ عدالت نے کہا کہ پہلے جورسڈکشن طے ہوگی کہ آیا ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. دیکھ, نوٹس تو ہوا ہے پورے کیس کی سماعت کے لیے, لیکن ہوتا یہی ہے قانونی کارروائی اسی طرح چلتی ہے کہ سب سے پہلے عدالت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کیس سننے کا کہ نہیں, اور پھر اگر وہ سمجھے کہ اختیار ہے, اگر وہ سیٹسفائی ہو جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوتی ہے کہ وہ میرٹس پہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ عام بات, یہ دونوں بحث
जुरिस्डिक्शन की भी और मेरिट्स की भी साथ साथ ही होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की सजा का मामला भी चल रहा है और पीसीबी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करने वाला है। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो है वो अंदर हैं और जो बाकी बांदा बाहर हैं, उनके ऊपर 3 एमपीओ की तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से जो अब 3 एमपीओ के टारगेट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ तहरीक इंसाफ का मुलाहमल है। जिस तरह कल खेर अफजल गिरफ्तार हुए और दीगर भी सामने आ रहा है कि कुछ प्लान है अगर आगे गिरफ्तारियों को। इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की? जी देखें, एक तो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हुआ है इस मामले में, और एक और पिटिशन जल्द दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जिस तरह ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जलसे भी नहीं करने दे रहे, उनको अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। वो सारे मामलात का जिक्र करके एक इलेक्शन के सिलसिले में पिटिशन फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं इस किस्म की पिटिशनें। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इंटरम ऑर्डर्स भी दिए हैं जिसमें ये कहा है कि आप किसी तरह ना रोकें, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो ऑर्डर्स। इसलिए शायद ज़रूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले में दखल अंदाज होगा और अल्टीमेट फैसला करेगा जो कि फिर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। ये बता दें कि शेर अफजल जो मुलज़्ज़म थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और उस हवाले से उनकी रिहाई के लिए भी कोई पिटीशन दायर की गई? जी बिल्कुल, उनका राइट है, उनका हक है, और वो पार्टी की तरफ से ही पिटीशन फाइल होगी। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो रही है और पार्टी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनके पीछे खड़ी होती है। यही पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। इलेक्शन में नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आज आप देखें उसी की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह बिल्कुल इलेक्शन में आएंगे। वो ये केस में दो केसेस उनके सामने इश्यूज हैं। एक केस है तोशा खाना का जो कन्विक्शन है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ेर समाअत है जो केस, और एक जो आज लगा था जिसका नोटिस हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया हुआ है। और उम्मीद है कि इन दोनों केसों में जल्द से जल्द फैसले आएंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा। सबरी साहब, आखिरी क्वेश्चन ले लें कि हाई कोर्ट ने आरओज और डीआरओज की जो ट्रेनिंग है वो रुक चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ने ये किए थे, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब ट्रेनिंग भी रुक चुकी है इलेक्शन कमीशन के आरओज और डीआरओज की। क्या समझते हैं, ये इलेक्शन तखीर का शिकार होते नजर आ रहे हैं, या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? जी देखिए, मैं यकीन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी है, हम सबको उसका साथ देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का ताल्लुक है, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ इश्ख़ास हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने अपनी फील्ड में, और उन्होंने अच्छी भी और बुरी जजमेंट्स दोनों दी हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन में का हक है कि वो भी जजमेंट दे, और किसी का हक है कि उन जजमेंट्स के ऊपर वो तनकीद करे। हमें लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ जजमेंट्स जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर थीं। हम उनका कानूनी अंदाज से जवाब देना चाहते हैं। कम अज़ कम मैं अपनी ज़ाती तौर पे तो कभी इंस्टीट्यूशन पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अगर जजमेंट कोई गलत है तो वो फिर हमारे कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, और जब तक कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं हमें पता है कि गलत जजमेंट दुरुस्त हो जाती है अल्टीमेटली। एक बहुत मेजर इशू जो इस वक्त आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो आरओज़ का भी है। वो हम चाहते हैं कि आरओज़ जो हैं वो जुडिशरी से हों ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हो सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी से हों। जो भी है उसका फैसला हाई कोर्ट कर देगा, लेकिन उसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। और दूसरा जो बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो है जो सिंबल केस उनके सामने ज़ेर समाअत है, और वो सिंबल केस मेरी नज़र में उस सिंबल केस में कोई ऐसा इशू नहीं है। इलेक्शन हमने करा लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक अब सिंबल हमें अलॉट कर दे। उम्मीद यही है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है तो यही होगा।
اگر کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں ہر چیز با عزت آبرو رکھ کے لوگ انسٹیٹیوشنز کی ہمیں آگے سٹیپس لینی چاہیے. ہمیں کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کو جب مضبوط کریں گے ان کی عزت کر کے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور ایک ہمارا نظام ہے، جوڈیشل نظام ہے کہ ایک اگر انسٹیٹیوشن غلط فیصلہ کرتی ہے تو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ ہے. یہی نظام کو ہم نے قائم رکھنا ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا. آر اوز جوڈیشری سے لے کے الیکشن کرائے گا. جو پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے جو حصہ لینا چاہتی ہے ان کو سمبل دے گا جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہے. ہر ایک کو جسٹ جو فیئر گیم ہے، ایک فیئر پلے ہے، وہ اس کی اجازت ملے گی کہ وہ اپنی الیکشننگ کر سکیں. ہر ایک کو برابری کا سلوک ہوگا. یہی امید ہے اور اسی امید کے اوپر ہمیں آگے چلنا چاہیے. بھائی میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ سائفر کیس پر بولنے لکھنے میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر ہر جگہ پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بولے گا لکھے گا تو اس کے خلاف بھی اسی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی جس ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے. تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اور اس وقت موجودہ جو آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے اور میں اس کا جواب دو پارٹس میں دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی ہے ہر ایک کو، ایک بنیادی حق ہے کہ وہ ہر چیز پہ بحث کرے. اور میڈیا کا یہ سب سے بڑا حق ہے. اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چوتھا پلر ہے اسٹیٹ کا، یہ ایک ستون ہے ایک پاکستان کا میڈیا، تو اس کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا قانون بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کیس چل رہا ہو تو پھر نہ اس کے فیور میں نہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے تاکہ وہ پریجوڈس نہ ہو جائے، اس کا کیس خراب نہ ہو جائے یا بہتر نہ ہو جائے اور عدالت پہ پریشر نہ ہو. تو سائفر کیس میں شروع سے ہی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک میڈیا کیمپین چلائی گئی عمران خان صاحب کے خلاف اور بنا دیا گیا کہ جی سائفر کیس کوئی بہت بڑی چیز ہے. اور اب یہ کہنا کہ اب وہ بنا دی ایک طرف سے ون سائیڈڈ ہو گیا تو دوسری سائیڈ سے میڈیا میں دفاع نہ کر سکیں یا بتا نہ سکیں کہ یہ ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں، یہ پھر غلط بات ہے. جہاں آپ نے پہلے اجازت دے دی تھی کہ سائفر کیس پہ بحث ہو اور ہوتی رہی، وہاں پھر اب جب عدالت شروع ہوئی ہے، جب اس کی سماعت شروع ہوئی ہے تو پھر یہ آئین کا بھی تقاضا ہے، موریلٹی کا بھی تقاضا ہے، میڈیا کی آزادی کا بھی یہ تقاضا ہے اور ایک بنیادی حقوق ہیں جو عمران خان صاحب کے، ان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ پھر اس پہ بحث اوپن ہونی چاہیے. یہ میرا موقف ہے. دو پارٹس میں نے آپ کو جواب دیا. اس کو فیصلے کو خصوصی عدالت کے میرا خیال ہے اس کو چیلنج کرنے کی پریپریشن شروع ہو گئی ہے اور ضرور چیلنج ہوگا وہ. تھینک یو. وہ لکھا ہوا ہے جی، سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اٹ از ریٹن ان سٹون اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. ماضی کو بھول جائیں، جو ہوا سو ہوا، مستقبل کی طرف دیکھیں. اب 8 فروری الٹیمیٹ ڈیٹ ہے اور میرا خیال ہے پوری عوام اس کو دیکھ رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی تیاری کر لی ہے اور شیڈیول اناؤنس ہونے والا ہے انشاءاللہ. سر آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا جاتا ہے اور کل پھر ایک اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ہی وہ ایک وکیل بھی ہے، کالا کوٹ بھی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی میں نے بالکل پہلے کہہ دیا کہ یہ جو آئین کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ سب دیکھ رہی ہے قوم، اور اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کی ایک پٹیشن تیار کر لی ہے جو کہ جلد فائل ہوگی. اور امید یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے مطابق آرٹیکل 184(3) کی کارروائی سپریم کورٹ کرے گا. تھینک یو.